السلام علیکم۔ مسلم سائیکالوجی میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے الغزالی۔ امام غزالی کو بہت بڑا اسلامی مفکر مانا جاتا ہے۔ آپ کی تعلیم 2 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلے مرحلے میں آپ نے فلسفیانہ خیالات و نظریات اپنائے اور فلسفے پر کتاب لکھی۔ اس کے بعد آپ نے فلسفے اور مذہب میں تضاد محسوس کیا اور یہ سوچ کر کہ فلسفہ شک پیدا کرتا ہے، فلسفے کو ترک کر دیا۔ پھر ایک کتاب تحفۃ الفلاسفہ فلسفیانہ عقائد کے خلاف لکھ ڈالی جو بہت متنازع رہی۔ غزالی نے جس گہرائی سے انسانی کردار کا مشاہدہ کیا، اس کی مثال بہت کم ماہرین نفسیات کے افکار میں ملتی ہے۔ نفسیات کے حوالے سے ان کی کتاب کیمیائی سعادت انتہائی اہمیت کی حامل ہے، جس میں علم النفس پر ایک جامع باب موجود ہے۔ امام غزالی نے دنیا کی 3 اقسام بیان کی ہیں۔ عالم الملکوت، یہ الہی دنیا ہے۔ نمبر 2، عالم الجبروت، یہ آسمانی دنیا ہے۔ عالم الملک ولا شہادہ، یہ مادی دنیا ہے۔ نظریہ روح۔ غزالی کا کہنا ہے کہ روح عالم الجبروت سے تعلق رکھتی ہے، جو الہی اور مادی دنیا کے درمیان ہے۔ انسانی روح غیر مادی، غیبی، زمان و مکان سے بالاتر، رنگ، شکل، وسعت اور دوسری خصوصیات سے پاک ہے۔ امام غزالی کا کہنا ہے کہ خود شناسی سے خدا شناسی ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انسانی روح یا قلب پر 2 طرح کے تاثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، بیرونی حسی ادراک۔ نمبر 2، اندرونی حسی ادراک۔ انسانی کردار دونوں طرح کے تاثرات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اطمینان قلب حاصل کرنے کے لیے خدا سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ توبہ استغفار سے ہی انسانی نفس درست رہتا ہے۔ انہوں نے نفس کے مندرجہ ذیل مدارج بیان کیے۔ نمبر 1، نفس امارہ۔ نمبر 2، نفس لوامہ۔ نمبر 3، نفس مطمئنہ۔ نمبر 1، نفس امارہ۔ فرائڈ کا پیش کردہ اٹ کا تصور امام غزالی سے ملتا ہے۔ فرد خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے۔ وہ ہر ایسا کام کرتا ہے جس سے اسے تسکین ملے، خواہ میں سماجی طور پر قابل قبول ہو یا نہیں۔ فرد میں شر سے متعلقہ قوتیں غالب ہوتی ہیں۔ نمبر 2، نفس لوامہ۔ یہ نفس کا دوسرا حصہ ہے۔ فرد کی سوچ 2 حصوں میں بڑھ جاتی ہے، اچھائی اور برائی۔ دونوں میں اسے کشش محسوس ہوتی ہے۔ اس کے اندر نیکی اور بدی دونوں قوتیں بیک وقت کام کر رہی ہوتی ہیں۔ نمبر 3، نفس مطمئنہ۔ نفس کے اس درجے میں فرد پر اچھائی کی قوت غالب آ جاتی ہے۔ اس مرحلے میں فرد نفس پر مکمل طور پر قابو پا لیتا ہے اور برائی کی طرف بالکل مائل نہیں ہوتا۔ اس مرحلے میں فرد صرف نیک کام کر کے مطمئن ہوتا ہے۔ ول پاور، انسانی ارادہ۔ امام غزالی کا کہنا ہے کہ انسان قوت ارادی سے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں بدل سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان کی نفس میں 4 قوتیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، قوت علم۔ نمبر 2، قوت غضب۔ نمبر 3، قوت شہوت۔ نمبر 4، قوت عدل۔ ان 4 قوتوں میں توازن رہے تو فرد کی شخصیت میں اعتدال پیدا ہوتا ہے اور ذہنی صحت بحال رہتی ہے۔ غزالی روح کے لامحدود امکانات پر یقین رکھتے ہیں اور اس بات کے قائل ہیں کہ انسان اپنے ارادے سے بعض امکانات کو بالفعل بنا لیتا ہے۔ غزالی کا یہ نظریہ کسی حد تک وجودیت ایگزسٹینشیلٹی کے قریب ہے، کیونکہ وجودیت کے نزدیک انسان اپنے انتخاب چوائس سے اپنی ذات تعمیر کرتا ہے۔ یہ انتخابات ارادہ کے عمل سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ انسانی شخصیت۔ غزالی کے نزدیک انسانی شخصیت ظاہر و باطن سے مرکب ہے، دونوں ہی بقائے حیات کے لیے ضروری ہیں۔ انسان کی شخصیت میں قلب کا مقام بادشاہ جیسا ہے، عقل نائب ہے سے قوی، خواہ ظاہری ہوں یا باطنی، قلب کے تابع ہیں۔ عقل قلب اور حواس کے درمیان ایک واسطہ ہے۔ طب روحانی۔ غزالی کے نزدیک روح کی طب کو شخصیت کی صحت مندی میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ غزالی روحانی بیماری کا علاج کرتے تھے۔ وہ روحانی امراض کو بدنی امراض سے زیادہ خطرناک سمجھتے تھے۔ ان کا علاج کرتے ہوئے وہ امراض کی اصل نوعیت تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کے نزدیک معالج کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ انسانی نفس پر حاوی ہو جائے اور انسان کی قوت ارادہ کو نمو پانے کا موقع میسر آئے، نہ کہ انسان اپنی خواہشات نفس سے مغلوب ہو جائے اور اس میں ارادی قوت کمزور پڑ جائے۔ نموئی نفسیات، ڈیولپمنٹل سائیکالوجی۔
غزالی کے نظریات کی ایک جھلک ہمیں جدید ماہر نفسیات پیاجے کے نظریات میں نظر آتی ہے۔ غزالی کے نقطہ نظر کے مطابق بچے میں سب سے پہلے حس لامسا پیدا ہوتی ہے۔ بچہ اس سے سردی، گرمی، خشکی، نرمی اور سختی کا ادراک کرتا ہے۔ اس کے بعد حس باصرہ آتی ہے جس سے شکلوں اور رنگوں کا احساس کرتا ہے، اور پھر بدتریج حس ذائقہ اور شامیہ آ جاتی ہیں جن کی پختگی ضروری ہے۔ 7 سال کے بچے میں قوت امتیاز سینس آف ڈسکریمنیشن پیدا ہوتی ہے، پھر عقل کی بیداری کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد انسان کی قلبی بصیرت کا آغاز ہوتا ہے کلی بصیرت کا آغاز ہوتا ہے۔ تعلیمی نفسیات۔ انسان کی صحت مند ذہنی زندگی اور قلب انسانی کے لیے اہم ترین چیز علم معرفت الہی ہے۔ غزالی کے نقطہ نظر کے مطابق اسپیشل چلڈرن کم استعداد کے طلباء کے لیے آسان مسائل سے آغاز کرتے ہوئے سہل سے مشکل کی طرف جانا چاہیے۔ ان کی استعداد یا قوت کے لحاظ سے ان پر کام کا بوجھ ڈالنا چاہیے، اور علم بھی ان کی جسمانی عمر، ذہنی استعداد اور فطرت کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ نے تعلیمی نفسیات اور بچوں کی نفسیات پر بہت کچھ لکھا۔ آپ نے تعلیم میں سزا اور کھیل کی اہمیت بیان کی، اور اس کے لیے پلے تھیراپی کو آپ نے سب سے پہلے تحریر کیا۔ بچوں کے بارے میں غزالی کا مشہور قول ہے کہ بچہ جب مدرسہ سے پڑھ کر واپس آئے تو اسے کھیلنے کا موقع دو، ورنہ اس کا ذہن کند اور دل رنجیدہ ہو جائے گا۔ غزالی کے مطابق بچوں کے لیے مدرسوں میں کھیل اور جسمانی مشق کے مواقع ہونے چاہیے، جس کا بچوں کی یادداشت اور حافظے کی صلاحیت پر مثبت اثر ہوتا ہے، اور ذہنی کام سے تھکان اور اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن غزالی جسمانی ورزش میں اعتدال کو اہم خیال کرتے ہیں۔